السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم مشق نمبر 1.2 حل کریں گے۔ مشق نمبر 1.2 دیا گیا ہے، صحیح عدد کا ایک ایسا جوڑ لکھیے جس کا نمبر اے جوڑ نفی 7 ہو۔ جوڑ نفی 7 ہونا چاہیے، یعنی دو صحیح اعداد کو جمع کرنا ہے، اس کا جواب نفی 7 آنا چاہیے۔ ہم کئی حساب اس طرح سے کر سکتے ہیں، میں نے ایک مثال یہاں پر لکھی ہے، آپ دوسرا کیجئے۔ کس عدد میں سے کون سا عدد جمع کرنے پر نفی 7 جواب آئے گا؟ ایک مثال یہ ہو سکتی ہے، نفی 14 جمع 7، یعنی آپ کے پاس 14 روپے قرض تھا، آپ کا 7 روپے کہیں سے آ گئے تو آپ کے پاس 7 روپے باقی بچیں گے، 7 روپے قرض باقی بچے گا۔ دوسرا حساب ہے، فرق 10 ہو، دو صحیح اعداد کا درمیانی فرق، نفی 10 آنا چاہیے۔ دیکھیے سوال اس طرح سے ہے، نفی 20، ایک مثال میں لکھ رہا ہوں، نفی 10، یعنی آپ کا 20 روپے قرض تھا، اس میں سے 10 روپے قرض کم کرنا ہے، آپ کا 10 روپے قرض باقی بچے گا۔ اگلا، جوڑ 0 ہو، یعنی دو صحیح اعداد کو لینا ہے اور اس کا جواب ان کو جوڑنے پر 0 آنا چاہیے۔ آسان مثال اس طرح سے ہو سکتی ہے، 0 جمع 0 ممکن ہے، 0 جمع 0، 0 میں 0 دونوں صحیح اعداد ہیں، جواب 0 آئے گا۔ یا اسے بھی آپ کر سکتے ہیں، نفی 5 جمع 5، یعنی 5 روپے قرض، 5 روپے سرمایہ آپ نے ملایا تو اس کا جواب بھی 0 آئے گا۔ سوال نمبر 2 میں یہ ہے، صحیح اعداد کا ایسا جوڑا جس کا فرق 8 ہو۔ کئی حساب آپ لے سکتے ہیں، میں نے ایک آسان مثال یہاں پر لی ہے، جواب 8 آنا چاہیے تو آپ 28 جمع، کیونکہ ہمیں جمع کرنا ہے، کیا جمع کریں گے اس میں؟ نفی 20، یعنی آپ کے پاس 28 روپے سرمایہ تھا، اس میں آپ کا قرض ملایا، نفی عدد آپ ملا رہے ہیں، قرض اس میں ملا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کا قرض نکل کر 8 روپے باقی بچے گا۔ علامتوں کو لگا کہ آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، 28، یہاں دو مختلف علامتیں رہنے کی وجہ سے ہمیشہ نفی آئے گا، تو نفی 20 برابر 8 جواب آئے گا۔ اگلا سوال ہے، ایک ایسا منفی عدد اور ایک مثبت صحیح عدد لیجئے جن کا جوڑ نفی 5 ہو۔ ہمیں ایک منفی صحیح عدد لینا ہے اور ایک مثبت صحیح عدد لینا ہے، بی ہے۔ دوسرے میں جواب ہمارا ہونا چاہیے نفی 5، ہمارا جواب نفی 5 آنا چاہیے، اور دونوں اعداد کو ایک ایسا منفی عدد اور ایک مثبت صحیح عدد لیجئے جن کا جوڑ 5 ہو۔ ایک منفی صحیح عدد ہم لیں گے نفی 10، اور ایک مثبت صحیح عدد لیں گے، ان کو ملانا ہے، وہ مثبت صحیح عدد ہے 5۔ جواب آپ کا 10 روپے قرض تھا، 5 روپے سرمایہ آ گیا، اس کو جب جوڑیں گے تو نفی 5 جواب آئے گا۔ آپ اس کو دوبارہ لکھنا چاہیں تو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، نفی 10 یہ ملانے کی علامت ہے، اس کی کوئی علامت نہ لگانے کا مطلب ہے کہ یہ بھی مثبت عدد ہے، جمع 5، اس کو جمع علامت رہنے کی وجہ سے ہم اس کو دوبارہ علامت نہیں لگاتے، تو یہ ظاہر ہے کہ اس کا جواب نفی 5 آئے گا۔ اگلا سوال اس کا ایک ہے، ایک ایسا منفی اور ایک مثبت صحیح عدد لیجئے جن کا فرق نفی 3 ہو۔ سی ہے، اس میں دو اعداد ہمیں لینا ہے، ایک منفی صحیح عدد اور ایک مثبت صحیح عدد، اور اس کا جواب آنا چاہیے نفی 3، جواب ہمیں نفی 3 آنا چاہیے۔ دوسری بھی آپ لے سکتے ہیں، میں ایک مثال یہاں لے رہا ہوں، ایک منفی صحیح عدد،
منفی صحیح عدد ہے ہمارا نفی 13، اور اس کو فرق کرنا ہے. فرق کرنے کے لیے میں ایک مثبت صحیح عدد لے رہا ہوں اور وہ ہے جمع 10. آپ کا 13 روپے قرض تھا، 10 روپے آپ کا سرمایہ اس میں سے کم کرنا ہے، کم ہوگا ہی، تو کم کریں گے تو 3 روپے قرض آپ کا باقی بچے گا. اس کو علامتیں لگا کے آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. نفی 13 دو مختلف علامتیں ہونے کی وجہ سے یہ علامت آئے گی نفی 10. نفی 13 میں سے 10 نفی کریں گے تو یہ ہو جائے گا جواب نفی 3. یعنی 13 روپے قرض میں سے 10 روپے قرض کم ہو گیا، آپ کا 3 روپے قرض باقی بچے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.